بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے اسلامک انفارمیشن چینل کے حاضرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت امام حسین کا گھوڑا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کہاں چلا گیا اور اب وہ دوبارہ کب آئے گا، اور یہ گھوڑا حضرت امام حسین کو کب، کہاں اور کیسے ملا تھا۔ کربلا میں شہید ہونے والے افراد اور حضرت امام حسین پر اپنی جان قربان کرنے والے 72 ساتھی تھے۔ ان 72 افراد کے اس عظیم معرکے میں شہید ہو کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح ہے، جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہر وقت بلکہ آخری وقت تک رہا۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک گھوڑا تھا جو کہ بے زبان تھا، جس نے آخری وقت تک مولا حسین کا ساتھ دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنا نام زندہ رکھا، اور اپنا نام ہمیشہ کے لیے پھر اہل بیت کے ساتھ جوڑ لیا۔ مولا حسین کو اس گھوڑے سے بچپن سے ہی بڑا لگاؤ تھا۔ ایران کے بادشاہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھوڑا تحفے میں دیا تھا، اور آپ نے یہ تحفہ قبول بھی کیا تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جس گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ جاتے، اس کی عمر بڑھ جاتی تھی۔ ایک یہی وجہ تھی کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں وہ گھوڑا جوان اور صحت مند تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی تیز رفتاری، حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ اور جب بھی یہ گھوڑا کسی میدان جنگ میں حملہ آور ہوتا تھا تو یوں لگتا جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ ایک دفعہ مولا حسین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی گھوڑے کے پاس موجود تھے اور کچھ صحابہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسین علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرائے اور کہا کہ اے پیارے حسین، کیا تم اس گھوڑے پہ سواری کرو گے؟ حضرت حسین علیہ السلام بولے، جی ضرور۔ اور گھوڑے نے یہ بات سن لی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ امام حسین آسانی سے گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی سواری کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، بیٹا حسین، یہ وہی گھوڑا ہے جو ایام عاشوراء میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کو دے دیا، اور پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس رہنے لگا۔ میدان کربلا میں ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کا اس طرح ساتھ دیا اور وفاداری نبھائی کہ وفا خود بھی ذوالجناح پر ناز کرے۔ مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے مولا حسین علیہ السلام پر اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملتا رہا، مگر ذوالجناح نے پانی نہیں پیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتا رہا، اور اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ 10 محرم کے دن جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین پر تیروں کے ساتھ حملہ کیا تو وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے، تو ذوالجناح مولا حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور دشمن کی طرف سے آنے والے تیر اپنے اوپر لینے لگا اور حضرت امام حسین کو تیروں سے بچانے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگ چکے تھے کہ اس کا جسم تیروں سے بھر چکا تھا اور کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا تھا۔ اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی ذوالجناح نے 70 کے قریب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔
اس کے بعد جب یزید نے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس جب گیا تو وہاں بیٹھ گیا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو مولا حسین علیہ السلام کے خون کے ساتھ رنگ لیا، پھر اپنے پیروں کو اتنی زور کے ساتھ زمین پہ مارا کہ ایک زوردار آواز پیدا ہوئی اور پوری زمین پر سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اس گھوڑے کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہ گھوڑے کے پاس پہنچے، ذوالجناح نے اپنا پیر اتنی زور سے زمین پہ مارا کہ ان لوگوں کو واپس جانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ذوالجناح لوگوں کے ہجوم سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور رونے لگا، جیسے ایک انسان دوسرے انسان کی موت پر روتا ہے۔ بعض اہل علم اس گھوڑے کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کے لیے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلیمان کو اللہ نے گھوڑا عطا فرمایا تھا جس کے اوپر خوبصورت سنگ تھے اور پر بھی تھے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ یہ ایک جن تھا جسے اللہ نے اہل بیت کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ نہر علقمہ کی طرف دوڑتا ہوا گیا جہاں حضرت عباس کو شہید کیا گیا تھا۔ وہ اس نہر میں داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ وہ صحرا میں نکل گیا اور دوبارہ واپس کبھی نہیں آیا، اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت ذوالجناح دوبارہ آئے گا اور امام مہدی کی سواری کا ذریعہ بنے گا۔